برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی، وزیر داخلہ شبانہ محمود اور وزیر خارجہ یووٹ کوپر نے بھی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا ٹائم ٹیبل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کیئر سٹارمر نے مستعفی وزارتی معاونین کی جگہ نئی تقرری کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بلدیاتی الیکشن میں لیبر کے بدترین نتائج پر کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ استعفے کا مطالبہ کرنے والے لیبر اراکین پارلیمنٹ کی تعداد 72 ہو گئی ہے۔ نئے پارٹی لیڈر کے انتخاب کی تحریک کے لیے 81 اراکین کی حمایت درکار ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کو تقریباً 1500 نشستوں پر شکست۔ خراب معاشی پالیسی، جیفری ایپسٹین کے ساتھی پیٹر مینڈلسن کو امریکہ میں سفیر لگانے کا سکینڈل اور وزارتی معاونین کے پے در پہ استعفے سٹارمر پر عہدہ چھوڑنے کے لیے دباؤ بڑھانے کی وجہ بنے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی نئی تجاویز کو احمقانہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ایک بار پھر پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے کی دھمکی، کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، ساتھ ہی ایران سے معاہدے کو ممکن بھی قرار دیا۔ بولے معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ایران میں اچھی قیادت سامنے آئے گی۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی وینٹیلیٹر پر ہے۔ چین کے صدر آبنا ہرمز مسئلے کے حل میں مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ دورہ چین میں صدر شی سے ایران، تائیوان اور روس سے متعلق بات چیت ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے کہا ہے کہ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ غالباف نے کہا کہ کوئی بھی دوسرا راستہ مکمل طور پر غیر نتیجہ خیز ہوگا۔ ایک کے بعد دوسری ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جتنا زیادہ اس معاملے کو تاخیر کا شکار کیا جائے گا، امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانی پڑے گی۔ چین کو تیل کی ترسیل میں ایران کی مدد پر 12 افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں میں ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں قائم 4 کمپنیاں شامل ہیں۔ کہا کہ امریکی وزارت خزانہ ایرانی حکومت کو مالیاتی نیٹ ورک سے کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ امریکہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کے مالیاتی میکانزم کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے $1.5 کروڑ تک انعام کی پیشکش کر دی۔ انعام کا اعلان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انصاف پروگرام کے تحت کیا گیا ہے۔ معلومات حاصل کرنے کا مقصد ایرانی معیشت اور حکومت پر معاہدے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ امریکہ معلومات کی تلاش میں ہے کہ پاسداران انقلاب اپنے دہشت گردوں، ملیشیا پراکسیوں اور شراکت داروں کو فنڈز اور مواد کیسے منتقل کر رہا ہے۔ اسے لین دین میں سہولت فراہم کرنے والے مالیاتی ادارے یا ایکسچینج ہاؤسز کون سے ہیں اور اس کی ملکیتی کاروبار کون سے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں، فراخ دلانہ اور ذمہ دارانہ تجاویز پیش کی ہیں۔ ایران جنگ اور بحری قزاقی کے خاتمے، ایرانی اثاثوں کی بحالی اور لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کے قیام جیسے جائز مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکہ ایران سے غیر معقول مطالبات کر رہا ہے۔ ایران نے چینی صدر شی جن پنگ کے 4 نکاتی امن منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے معاہدے کے لیے چین کو ضامن بنانے کی تجویز بھی دے دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان باضابطہ ثالث اب بھی پاکستان ہے۔ قطر سمیت کئی ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ قطر سمیت دیگر ممالک بھی فریقین سے رابطے میں ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات، افغانستان سے متعلق امور اور خطے کی بدلتی صورتحال پر گفتگو، مارکہ حق کے شہداء اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف، مہنگائی کے دباؤ میں کمی، اشیاء ضروریہ کی دستیابی کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں، صدر کی وزیر اعظم کو ہدایت۔ کوہاٹ کے قریب جنڈ اور خوشحال گڑھ پل کے علاقے میں خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں لیاقت نامی بہادر شہری شہید۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مشتبہ شخص کھیتوں کے راستے قریب واقع حساس چیک پوسٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاؤں منکور کے رہائشی لیاقت نے اسے دیکھ کر روکا۔ شناخت پوچھی تو مشتبہ شخص نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دہشت گرد کا ہدف قریبی حساس چیک پوسٹ تھی۔ بہادر شہری لیاقت کی بروقت مداخلت سے بڑا جانی نقصان ٹل گیا۔
اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. اپوزیشن کا حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور بڑھتی مہنگائی پر تشویش کا اظہار. حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید. عوام کو فوری ریلیف دینے کا مطالبہ. اعلامیے کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی صحت اور اسپتال منتقلی کے امور پر بھی مشاورت ہوئی. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سیاسی اور پارلیمانی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان. بنوں کے شہداء اور مولانا محمد ادریس کے لیے خصوصی دعا کی گئی. وفاقی آئینی عدالت میں آن لائن بینک فراڈ کے کیس کی سماعت. عدالت کی نجی بینک کو شہری کے رقم واپس کرنے کی ہدایت. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ بینکنگ محتسب صدر مملکت اور ہائی کورٹ نے بینک کے خلاف فیصلہ دیا ہے. وفاقی آئینی عدالت نے نجی بینک کی اپیل خارج کر دی. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سارے ہیکرز بینکوں کے سسٹم کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں. اکاؤنٹ بعد میں کھلتا ہے. ہیکرز کے پاس ڈیٹا پہلے پہنچ جاتا ہے. ان کا بھی ایک نجی بینک میں اکاؤنٹ تھا اور انہیں بھی فراڈ کی کال آئی تھی. کہا گیا کہ او ٹی پی آیا ہے وہ شیئر کریں ورنہ اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا. 3-4 سال سے اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی تو کہہ دیا کہ بند کر دیں. بینک کا فرض ہے کہ اپنا سسٹم مضبوط کریں. شہری بیچارے کدھر جائیں؟ وکیل سے پوچھا کہ اکاؤنٹ سے پیسے کیسے نکل گئے. نجی بینک کے وکیل نے جواب دیا کہ شہری نے خود اپنی ایپ سے ٹرانزیکشن کی تھی. شہری کا موقف ہے کہ اس کا نمبر چوری ہو گیا تھا. لیا کے رہائشی کے اکاؤنٹ سے 2022 میں 15,34,000 روپے نکال لیے گئے تھے. جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. سینٹ میں سینیٹر عبدالقادر نے بلز پیش کیے کہ ممبران پارلیمنٹ کی اہلیہ اور 28 سال سے کم عمر بچوں کو بلو پاسپورٹ کی سہولت دی جائے جبکہ ریٹائرڈ پارلیمنٹیرین کو بھی بلو پاسپورٹ دیا جائے. حکومت کی مخالفت کے باوجود بلز پیش ہو گئے اور متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیے گئے. قومی اسمبلی سے پاس اسلام آباد میں لازمی تھیلیسیمیا اسکریننگ بل سینٹ سے منظور. سینٹ میں حق مفت اور لازمی تعلیم ترمیمی بل بھی منظور. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ایم پی آر کالونی میں فائرنگ. 1 شخص جاں بحق 6 افراد زخمی. پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر واقعات 2 گروہوں کے درمیان. ہر 4 میں سے 1 امریکی سمجھتا ہے کہ وائٹ ہاؤس نامہ نگاروں کے اشاعیے میں ٹرمپ پر مبینہ قاتلہ حملہ جعلی تھا. امریکہ میں خبروں اور معلوماتی ویب سائٹس کی ریٹنگ جاری کرنے والے ادارے نیوز گارڈ کے 28 اپریل سے 4 مئی تک سروے جائزے میں 1/3 ڈیموکریٹس نے حصہ لیا. سروے میں 18 سے 29 سال کی عمر کے امریکیوں نے قاتلانہ حملہ جعلی قرار دیا جبکہ عمر رسیدہ امریکی سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ پر حملہ اصلی تھا. 32% امریکی اس بارے میں فیصلہ نہیں کر پائے کہ حملہ جعلی تھا یا اصلی. وائٹ ہاؤس نے سازشی نظریات مسترد کر دیے. کہا کہ ٹرمپ پر حملہ جعلی سمجھنے والے بے وقوف ہیں. جامعہ کراچی مالی بحران کا شکار. وائس چانسلر نے چیف سیکرٹری سندھ کو خط لکھ دیا. حکومت سندھ سے خصوصی بیل آؤٹ گرانٹ کی درخواست کر دی. کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ملازمین کے کرایہ الاؤنس میں 85% اضافے سے جامعہ کو اضافی بوجھ کا سامنا ہے. ملازمین کے ہاؤس الاؤنس کے مسئلے کو فوری حل کیا جائے. اقوام متحدہ کی امریکہ اور ایران کے درمیان بطور ثالث پاکستان کے کردار کی تعریف. سیکرٹری جنرل UN کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ اقوام متحدہ چاہتا ہے کہ سفارتی کوششیں جاری رہیں. جنگ کی طرف واپسی تباہ کن ہوگی. آبنہ ہرمز میں نقل و حرکت کی آزادی کی کمی پہلے ہی ناقابل برداشت ہے. اور ڈھاکہ ٹیسٹ کے آخری روز میزبان ٹیم اپنی دوسری اننگز 152 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ سے آگے بڑھائے گی. بنگلہ دیش کو پاکستان کے خلاف 179 رنز کی برتری حاصل ہو گئی. چوتھے دن بارش کے باعث تقریباً 3 گھنٹے کا کھیل ضائع ہو گیا.